دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کیا پرائم منسٹر کو نہیں ایک سیکنڈ نا میں پہلے جو بالکل دیکھیں میں ایک تو جواب دے دوں کہ ابھی نے جو آخری بات کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے دوست جو ہے بڑے قابل ہوں گے لیکن ان کا دیا ہوا ڈیٹا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے جلسوں کی بات کی، اب مصدق ملک صاحب کی باتوں سے کم از کم مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ وہ سیفلی کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو ان کی پولیٹیکل جو اسٹریٹجی ہے اس میں ان کا جو جواب ہے وہ بتا نہیں پا رہے جان بوجھ کر، اور جو ایکچوئل سچویشن ہے اس کا بھی اعتراف وہ کرتے ہیں۔ ان کی مشکل تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے نا، ان کی مشکل سمجھ آ گئی ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں سمجھ گیا ہوں سر، میں بتاتا ہوں ان کی مشکل یہ ہے کہ اپوزیشن نے تو رد کر دیا کہ ہم اپنے جلسے ملتوی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں سنا دوں گا آپ کو کہ جہاں ایک طرف ہم نے سنایا کہ پہلے کیا ہو رہا تھا، اب یہ ہے کہ اپوزیشن نے رد کر دیا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کی این سی او سی یہ کہہ رہی ہے کہ جلسے نہیں ہونے چاہیے، بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ تقریب فیصلہ آباد میں کس لیے ہوئی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں ایک سیکنڈ دیکھیں، اب کاشف آپ دکھائیں اس کو ذرا، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، دکھائیں مجھے، دکھائیں، ہونا چاہیے، میں نے دیکھا ہوا ہے، میں دکھائیں مجھے آپ دوبارہ کہ آپ کے سامنے، جی ہاں، کیا یہ تقریب جو پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کیا یہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے بولیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ جی دکھائیں، اچھا میں نے کہا شاید آپ دکھا رہے ہیں، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ ان دو ایکٹیویٹیز کو نہیں دکھائیں نا، تو یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ 300-400 تو سر نہیں 150 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا بات سنیں نا، میں آپ کو بتاؤں، نمبر 1 سب نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، نہیں سب نے پہنا ہوا، یہ دیکھیں نا آپ کے، ٹھیک ہے، جو فرنٹ رو میں کسی نے ماسک، دیکھیں بیک رو دیکھیں، میرے خیال ہے 2 بندوں نے ماسک پہنے، باقی تو کسی نے ماسک نہیں پہنا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ ایک جلسہ نہیں تھا، پہلے تو یہ نا کہ آپ دو چیزوں کو کمپیئر، نہیں ایک گیدرنگ کا پرابلم، اوکے نہیں اب مجھے دکھائیں ذرا وہ دوسرا جو ہے، دکھائیں جی منصیرہ والا دکھائیں آپ، جی ہاں وہ دیکھ لیں، وہ اسکرین پہ چل رہا ہے، دیکھا نا۔ اب اس میں اور اس میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا۔ یہ ایک پرائم منسٹر کی وزٹ تھی ایک انڈسٹریلسٹ وہ اس میں سیٹنگ میں، جس میں کہ گئے تھے وہ وہاں کے انڈسٹریلسٹ سے ملنے کے لیے، وہ ایک سلیکٹڈ گیدرنگ تھی۔ اب جو بات ہو رہی ہے سلیکٹڈ گیدرنگ میں کورونا نہیں پھیلتا، کورونا تو دیکھیں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے بھی یہاں پہ بھی نہیں آنا چاہیے تھا، پھیل سکتا ہے 6 فٹ سے زیادہ ڈسٹینس، دیکھیں نہیں، لیکن میں یہاں سے گزر کے آیا ہوں، آپ کے کئی لوگ میرے سے قریب میں گزر، دیکھیں نہیں لیٹس بی آنیسٹ نا، لیٹس ناٹ، یہ دیکھیں فیکٹس ہیں، ٹھیک، کچھ چیزیں کی جا سکتی ہیں کچھ نہیں کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کوشش تو میں بھی ماسک پہن کے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، اوکے نا، ہیونگ سیڈ دیٹ، جی 2 پہن کے گھومتا رہوں سر، اوکے نہیں یہ درست کیا، اس وقت ہم کہنے کا چاہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں ہماری پالیسی پہلی دفعہ میں بھی یہی تھی اور اب بھی یہی ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں، اس وقت تو کوئی جلسے جلوس وغیرہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں تھیں، اس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے ہمارا سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ ہماری اکانومی تھی، جس کو کہ ہمارے دوست کافی بدترین حالت میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس کو دوبارہ اٹھانا، اور ہم اسی پروسیس میں تھے کہ یہ کورونا آ گیا۔ اس وقت ہماری کوشش یہ تھی، انہوں نے کہا کہ جی لاک ڈاؤن کر دیں، ساری سٹیٹمنٹس آپ نے دیکھی، سندھ کی آپ نے ویو پوائنٹ دیکھا تھا، بلاول بھٹو کیا کہتے تھے، یہ کیا کہتے تھے، باوجود اس کے کہ این سی او اسی میں آ کے بیٹھتے تھے اور ایگری کرتے تھے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اب چونکہ اتفاق یہ ہوا ہے کہ جو یہ کورونا کی جو وہ ہے وبا ہے، اس کا جو پیک ہونا ہے وہ شروع ہوا ہے، جس میں کہ آپ نے رائٹلی سو، میرے اپنے بھائی کو ہے، میرے سگے بھائی کو کورونا ہوا ہے، ہر گھر میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت جو ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو سیاسی، ہم رشکئی میں کر رہے تھے، 21 تاریخ کو ہمارا جلسہ تھا، اور خیبر پختونخوا اور پاکستان تحریک انصاف سے بڑے جلسے آج تک کسی نے نہیں کیے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی نہیں کیے ہیں، میں یہ پورے اس سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی بچہ تھا اس وقت، لیکن مجھے یاد ہے فوٹیجز ہیں جتنے کہ عمران خان نے جتنے بڑے جلسے کیے، ہمارے لیے جلسہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پشاور کا جلسہ ہم ادھر رشکئی میں کر رہے تھے، جس میں کہ آپ کو پورا خیبر سوات میں آپ نے دیکھا ہمارا کس طرح کا جلسہ ہوا، دیٹ از ناٹ دا ایشو، نہ ہم گھبرا رہے ہیں، ایشو از کہ اب جس طرح کے یہ سر اس انوائرمنٹ میں کیا گیدرنگ بھی ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا یہ پرائم منسٹر والی گیدرنگ غلط تھی؟ دیکھیں پرائم منسٹر کی اگین میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ آپ کو ایک بات ہماری بڑی کلیئر ہے، میں آج سب کے سامنے، جو پریشانی ملک صاحب کی ہے وہی مصیبت آپ کی بھی نہیں ہے میری، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں پرائم منسٹر کا کلیئر پالیسی کیا ہے۔ انہوں نے بات یہ مجھ سے بھی کہی اور اپنے کیبنٹ ممبران سے بھی کہی کہ ہر وہ ایکٹیویٹی جو کہ اکنامک ایکٹیویٹی کو ہیمپر کرتی ہے یا اکنامک ایکٹیویٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نہیں الاؤڈ ہونی چاہیے، اور جس چیز کی اکنامک ایکٹیویٹی میں اس میں آپ کو احتیاط کے ساتھ، ایکسٹرا احتیاط کے ساتھ آپ کو وہ چیز کرنی چاہیے۔ اب
اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے آپ مجھے بات ہے سر، میں اپنا سوال ریفریز کرتا ہوں. جو پرائم منسٹر صاحب کی گیدرنگ تھی، کیا جرمنی، فرانس اور برطانیہ اس کو الاؤ کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ نہ کرے کہ ہماری in the name of economy will that be ever be allowed by those countries؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں تو دونوں کو گیدرنگ دیکھیں. نہیں no کاشف, our economy is not as strong as their economy. Number one, it is not as bad as it is in there. نہ انڈیا میں بھی وہ ہے, لاک ڈاؤن ہو گئے ہیں بھائی انہوں نے, اللہ کا فضل ہے کہ ہم پھر بھی پہلے بھی بچے ہوئے تھے ابھی بھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں ہے, یہ نقصان دے سکتی ہے. اور خاص طور پہ ایسے جلسے جس میں کہ لوگ مختلف جگہوں سے آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک جگہ سے آئے یا مختلف جگہوں سے آئے, بات تو ایک ہی ہے. میں ملک صاحب سے سوال پوچھوں, نہیں ہے بات پہ جانے سے پہلے ملک صاحب اب آپ دیکھیں منسیرا کا جلسہ, اب آپ چھوڑ دیں کہ حکومت غلط کرے گی تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ, کیونکہ ایک دفعہ آپ نے بھی پوزیشن لی ہوئی ہے کافی دنوں سے, انیشل ڈیز میں اپوزیشن واز دی ون جس نے سب سے اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی تھی کہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں کیا یہ جلسے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام جو فیصلے ہیں یہ تو ہوں گے انفارمیشن اور ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر, اور حکومت خود آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کر رہی ہے. ایک حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ڈیٹا کو ٹرسٹ نہ کریں, یہ ان کے پچھلے ہیلتھ کے وزیر نے کہا ہے. یہ بالکل. دوسرے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات ان کی ٹھیک ہے اور واقعی یہ پھیل رہا ہے, اور میں تو ضرور اس کو پروموٹ کروں گا, اپنی فیصلہ تو پارٹی کا ہوگا اور اپوزیشن کا ہوگا, لیکن میں تو سائنٹیفک اپروچ کو پروموٹ کروں گا. لیکن جب میں پروموٹ بھی کر رہا ہوں گا تو دوسرا نقطہ جو سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ اصل میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں ہمارے جو جلسے ہیں وہ ضروری ہیں. اگر 300-400 لوگ بیٹھے ہوئے اور سر دیٹس بسائڈ دی پوائنٹ. ملک صاحب ایک سیکنڈ رک جائیں سر, میری بات سنیں, شکار یہ خود ہیں, میری بات اور پھر سنیں بھی اس پہ سیاست سر. ایک سیکنڈ میں ذرا ملک صاحب سے خود پوچھ لیتا ہوں. ملک صاحب پرابلم یہ ہے سر, ایک سیکنڈ سنیں, نہیں سر میں آ رہا ہوں نا, میری بات بھی سن لینا سر. پرابلم یہ ہے سر کہ آپ لوگوں کو یہ خیال اس وقت کیوں نہیں آیا جب مارچ, اپریل, مئی, جون میں آپ تلواریں اور جھنڈے لے کر کورونا لاک ڈاؤن کے, اس وقت آپ نے نہیں سوچا کہ جناب حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ اس وقت تو آپ کو صرف یہ پریشانی تھی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میری پارٹی کیا کہہ رہی ہے, شہباز شریف کیا کہہ رہا ہے, بلاول کیا کہہ رہا ہے, سی ایم سندھ کیا کہہ رہا ہے. That time the only focus was lives, saving lives. آج آپ کا فوکس کبھی ڈیٹا میں چلے جاتے ہیں, ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے جی, اور جی ظفر مرزا کا پرابلم ہے جی, آج جی پرابلم عمران خان کے جلسے کا, غلط ہے عمران خان کا جلسہ, بٹ سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر if you are against جلسہ then you have to then take a position جو آپ نے اپریل, مئی, جون میں لی تھی. یہ نہیں ہو سکتا سر, you run with the hare also and hunt with the hounds. آپ ایک طرف سائنٹیفک ڈیٹا کی بات کرتے ہیں then you justify your positions also. کاشف صاحب میری بات سنیے, بات یہ ہے کہ آپ اس وقت جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی بات پہ حکومت کی اعتماد نہیں رہا. آپ کو نہ حکومت کی انفارمیشن جو مل رہی ہے اس پہ اعتماد رہا ہے, نہ آپ کو حکومت کے سیاسی جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے اوپر اعتماد رہا ہے. آپ کو بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ حکومت ہر چیز, چاہے وہ کورونا ہو چاہے وہ کوئی اور چیز ہو, اس کو استعمال کرتی ہے اپوزیشن کو خاموش کرنے کے لیے, ان کی آواز بند کرنے کے لیے. یعنی 1 مہینہ کورونا کی آواز. سر آپ کو ایک چیز ملک صاحب, بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد کنٹینیو کر لیجیے. سر ایک سیکنڈ رک جائیں.